ڈاکٹر صاحب، نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اس بات کا آپ نے کافی مرتبہ ذکر کیا اس پروگرام میں۔ کیا نواز شریف صاحب کی ملکی سیاست میں واپسی ہونے جا رہی ہے؟ نہیں تو ملکی سیاست سے وہ نکلے کب تک جو واپسی ہوگی؟ ملکی سیاست تو مطلب انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ مطلب خان صاحب جو ہیں وہ ہم نے تو بہت دفعہ گزارش کی خان صاحب سے کہ یہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں سارے، یہ جو ہیں یہ ان کے کاموں پہ لگائیں اپنی ٹیم کو، اور اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہوئے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے۔ اچھا، اب سامنے نہیں آ سکے تو وہ کون سے کام ہیں؟ مطلب ہمیں اگر تھوڑا سا بتا دیا جائے تو ہم ان کاموں کو بالکل اجاگر دیکھیں۔ جو کووڈ کے دوران جو آج وزیر اعظم صاحب نے اسپیچ کی، اس کے دوران جو معیشت کو سنبھالنے کا فیصلہ تھا، جو لاک ڈاؤن پہ نہ جانے کا فیصلہ تھا، وہ تو ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن جی، اس سے ہٹ کے اگر کوئی بھی اور کام ایسے ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے آج یہ کہا کہ ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے اندر بہت نوجوانوں میں پوٹینشل ہے، آئی ٹی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو یہ تو ہے، مگر وزیر اعظم صاحب کو اب اپنی ٹیم کی اکاؤنٹیبلٹی، میرا خیال ہے اب ٹائم نہیں ہے، اور میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ میری آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کے وزراء سے، ٹیم سے بات تھی، ان کے لوگ جو ہیں وہ کھل کے بات کر لیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے سامنے بات نہیں کرتے۔ تو توقع اس بات کی تھی کہ آج جو ہے وہ اسمبلی میں، کابینہ میں، باقی جگہوں پہ جو سانحہ مری، ایک المناک مری تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو گاڑیاں مری میں تو نہیں، سارے یہ 1 لاکھ گاڑیاں ساری مری میں تو نہیں رک گئی ہوں گی نا، آگے بھی لوگ نکل گئے ہوں گے، تو مری میں لوگوں کو ایک طرح سے غصہ بھی ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں رہنے والے، کہ یار سارا کا سارا مری پہ ڈال دی ہے، مری کے ہوٹلوں پہ، اور یہی ادھر ادھر میڈیا پہ بھی جو باتیں چل رہی ہیں، تو 1 لاکھ گاڑیاں ساری مری میں تو نہیں رک گئی تھیں، کچھ آگے نکل گئے ہوں گے لوگ، تو لیکن وہ بہرحال چونکہ میتیں یہاں سے ملی، تو اس لیے وہ مری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو 2-3 باتیں ہیں وہ اہم یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں قانون قدرت کی، اور میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں ہمیشہ کہ اس میں کبھی کوئی تفریق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، کہ یہاں پہ مسلمان ہیں، کہ یہاں پہ کوئی ایسی قوم ہے جس قوم کو بہت اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل کو بھی یہی گمان تھا نا کہ چوزن پیپل، لیکن پھر جو کوڑا برسا عذاب کا، تو اس کی زد میں جو بنی اسرائیل آئے، وہ بنی اسرائیل جہاں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور سب سے زیادہ اپنی نعمتیں ان کو دیں، اور کون سی وہ مانگتے تھے چیز اور آتی تھی ان کے پاس، لیکن جب کوڑا عذاب کا آیا تو وہ جو چوزن پیپل، ہم تو ہیں، بس ہم ہی ہیں، ہم تو ہیں، تو اس کے بعد وہ ایسا برسا کہ وہ جو ہے وہ پھر برستا ہی چلا گیا۔ اور اس میں جو ہے نا، اس میں یہ کوئی تفریق نہیں ہوتی مذہب کی، مطلب اس بات کو آپ کیسے کہیں گے کہ جی وہ مطلب مدر ٹریسا جو ہیں وہ بڑی خدمت کرتی رہیں لیکن وہ جو ہیں وہ جہنم میں ہی جائیں گی، یہ کیسے طے ہو؟ اس کا اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک حساب کتاب ہے، اور یہ جو آدمی ہے، یہ آدمی اس نے جنت میں ہی جانا ہے اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن یہ ہر قسم کا گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، دغا بھی کرتا ہے، قاتل بھی ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اب دیکھیں نا اٹھا کے کہ یہ خلیفہ معتصم باللہ، اس کو علم تھا کہ ہلاکو خان آ رہا ہے، اس کو علم تھا، لیکن اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ سارے جو ملے ہوئے تھے، اور جب بغداد کا سقوط بغداد ہوا
تو یہ بات میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ہلاکو خان نے بٹھایا اس کو سامنے اپنے اور کہا کہ یہ جو سونے چاندی کے جو برتن ہیں انہیں کھاؤ. تو متسم باللہ جو ہے وہ اس کے بعد اس کو ظاہر ہے کہ اس میں لپیٹ کے قالین میں لپیٹ کے گھوڑے دوڑائے تھے اس کے اوپر اس طرح مارا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک روایت تھی کہ یہ خون گرا زمین کے اوپر تو یہ نحوست ہوگی. تو خلیفہ متسم باللہ کو اس طرح مارا تھا. لیکن اس سے پہلے کہا ہلاکو خان نے اس کو بٹھا کے اسے کہا کہ یہ جو سونے چاندی کے برتن ہیں یہ جو تم نے جن میں کھانا کھاتے ہو ان برتنوں کو کھاؤ. ان برتنوں سے تم اگر تلواریں تیار کر لیتے اور نیزے بنا لیتے تو شاید آج تم بچ جاتے. تو اس کو علم تھا. لیکن میں وہی اکثر کہتا ہوں نا کہ وہاں بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام. جو ہلاکو خان آ رہا تھا اور علماء یہ بحث کر رہے تھے, درباریوں میں آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی, لوگ جو ہیں وہ نہریں بناؤ بغداد میں تو یہ کرو, تو جو آج تک ہوتا ہے نا الف لیلا و لیلا بغداد کی جناب, ہزار داستانیں لکھتے ہیں جیسے بڑا کوئی وہاں پہ بڑے کوئی پاک باز قسم کا ماحول تھا. بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہ, علماء تھے, لیکن بغداد کا ماحول جو تھا متسم باللہ کے دور تک آنے تک وہ حقدار ہو چکے تھے کہ ان کو ہلاکو خان کا جو عذاب ہے آ جائے. اور یہاں پہ جب نادر شاہ, تو محمد شاہ رنگیلے کو تو پتہ ہی نہیں تھا. محمد شاہ رنگیلے کو تو وہ تو گھسیارے گئے صبح گھاس لینے کے لیے, کوئی 4-5 کوس, تو وہ ان کو پکڑ لیا نادر شاہ کے فوجیوں نے. تو محمد شاہ رنگیلے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا, وہ تو دھت پڑا ہوا تھا نشے میں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہوتی ہے ساری کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آہستہ آہستہ وہ ٹیزر آپ کو دیتے ہیں پہلے قدرت کوڑا برستا ہے. تو یہ جہاں پر ہم جا چکے ہوئے ہیں نا اس وقت کہ جی یہ نہیں ایسے تھا, ایسے نہیں ایسے تھا, ایسے نہیں تھا, گھما گھما. اور میں یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا, مجموعی طور پہ یہ مسلمانوں کی بات بھی نہیں ہو رہی. یہ انہوں نے بھگتا ہے نا, یورپ نے دونوں بڑی جنگیں بھگتی ہیں. اور ہم نے غلطیاں کی تو سازشیں ہوئیں, غلطیاں ہم نے کی, اس کے بعد اگر نہ ایڈوانٹیج لیتا انڈیا, یہ سقوط ڈھاکہ کہیں یا آپ اس کو مشرقی پاکستان کی لگی, غلطیاں ہماری تھیں, فائدہ انہوں نے لیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد وہ بھی بینکرپسی میں چلے گئے. وہ بھی تو کہانی ہے نا, مطلب اندرا گاندھی نہیں کھینچ سکی نا اس کو, ایمرجنسی لگ گئی اور کولیپس ہو گئی اکانومی, قریب 20 سال لگے. اینی وے میں یہ کہتا ہوں کہ اور آج وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, تو آج اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی, اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا, لیکن اس وقت ہم نے شاید کچھ عرصے کے لیے سیکھا. اب دیکھیں نا یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد جو ہے, یا جو مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا ہے, تو اس کے بعد قوم کھڑی ہوئی. کتنا عرصہ لگا آئین بنا لیا آپ نے, اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی کیا ہوا, 2-3 سالوں میں آپ نے نیوکلیر سٹارٹ کیا اپنا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فوراً بعد کے واقعات ہیں نا, اسلامی سربراہی کانفرنس اور نیوکلیر پروگرام کا بھٹو صاحب کے دور میں آئین بن گیا آپ کا, یہ بن گیا, وہ چلتا رہا سلسلہ. لیکن جب گڑمٹ گھوٹالا ادھر سے ادھر, دائیں بائیں, آگے پیچھے, غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے. ایک بات یہ ہے کہ یا تو ان غلطیوں کو ایڈمٹ کر کے توبہ کرے آدمی, مان لے پہلے, توبہ تو اس وقت کرے گا پہلے مان لے کہ غلطی ہوئی ہے, اور یا پھر یہ کہ نیت اس کی اچھی ہو, اور پھر کوئی کام غلط ہو جائے تو پھر بھی توبہ استغفار تو ویسے ہی کرتا رہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی مانے ہی نہ لوگ جہاں پہ کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا بات کی جائے. اینی وے میرا خیال تھا کہ آج ساری جو گفتگو ہے وہ رہے گی کہ ثانیہ مری کے بعد وہیں پہ جو ہے وہ ان کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیٹی بنے گی ہائی لیول پہ یا اور کچھ ہوگا, لیکن نہیں ہوا. یہ ایف آئی آر اوپر کٹی ہے. یہ میں آج جو بات کر رہا ہوں اس کو میں دہراتا رہوں گا, ان لوگوں کی ایف آئی آر کٹ گئی, باقی ساری چیزیں ایک طرف رہ گئیں, یہ ایف آئی آر اوپر کٹ گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی جے آئی ٹی بھی اوپر بنے گی.
اچھا، اب آپ آ جائیں ملکی سیاست میں اور کیا ہے. نواز شریف صاحب کی خبر ہم نے دے دی تھی، جی پہلے ہم نے بات کی تھی، اور ملکی سیاست پہ چھوٹی چھوٹی خبریں دو تین دے وفاقی دیتے ہیں. کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، ہاں، باقی کابینہ کے اجلاس میں آصف بڑی اہم زرداری باتیں صاحب ہوئی ہیں. آج بات بالکل انہوں نے بالکل، بات کی زرداری صاحب عدالت سے میں بات پیشی ہوئی ہے. کے بعد. چھوٹی چھوٹی دو تین خبریں دے دیتے ہیں، اس کے بعد ذرا چلتے ہیں، کیونکہ خطے کے اندر کچھ خطے کے حوالے سے بھی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، لیکن ان پہ میں ڈیٹیل بات شاید آج نہ کر پاؤں، لیکن ہم ٹچ کر لیں گے ساری چیزوں کو، کوشش کریں گے ٹچ ٹھیک کرنے. ہے. دیکھیں لوکل چھوٹی چھوٹی خبریں، مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، یہ بات پہلے بھی ہم کر جی چکے سر. تھے. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نااہلیت کے لیے آج ختم کروانے کے لیے بھی چلی گئی. نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، اور آنے کے بعد وہ جو ابھی تک میں گمان کرتا ہوں ایک آدمی انالیسس سے دے سکتا ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے. اور لیکن جب بھی آئیں گے گرفتار ہوں گے، تو اس کے بعد ان کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے پوری پی ڈی ایم اور پورا پنجاب اور پورا ملک اور یہ سارا، ٹھیک ہے، صحیح. وہ سارا موجود ہوگا. اور پھر وہ ظاہر ضمانت اور پھر پیشیاں وہ، لیکن وہ آئیں گے واپسی ان کی طے ہے. چھوٹی سی خبر یہ ہو گئی. دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو آس پاس بیٹھے لوگ ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور نمبر گیم پورا ہے. بات کر چکے ہیں آپ. اچھا، یہ بات تو پہلے کہہ چکا ہوں، میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور یہ خان صاحب کو علم ہے اب، لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نا اس پہ. دیکھیں بل منظور ہو جائے گا غالباً، بل جو ہے وہ غالباً منظور ہو جائے گا. یہ جو منی بجٹ ہے یا منی